کر رہے ہیں؟ ہاں جی اندور سے؟ ہاں جی اندور سے بول رہا ہوں. جی خیریت ہے؟ الحمدللہ. اور کیا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر سب چل رہی ہے فائدے وغیرہ. جی جی. اچھا میں نے سنا آپ بھی مسجد کے ذمہ دار ہیں؟ ہاں جی یہاں پر آزاد نگر میں اندور. ہاں جی. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں برہان پور سے بول رہا ہوں، ندیم خان. اچھا جی ہاں بولیے. جی جی. اچھا میں پوچھا اب جو جمعہ کے خطبات وغیرہ ہو رہے ہیں وہاں پر، ہاں تو کیا موضوعات پر ہو رہے ہیں؟ ابھی تو سر اس میں نماز وغیرہ پہ چل رہا ہے مجھے یاد ہے تو. اچھا نہیں، ہاں جی. میرے کو ایسا لگا کہ اندور میں اصل میں شیعت رافضیت خارجیت کا بہت زیادہ غلبہ بڑھتے ہاں جا رہا ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے غلط فہمیاں، ہاں تو اس پہ صحابہ کرام کے دفاع میں منہجی خطبے ہونا چاہیے نا. حالات حاضرہ وقت کی ضرورت تو یہی ہے. پھر یہ سب چھوڑ کے یہ نماز کے فضائل اور یہ وہ سر اوپر سے یا چلتا ہے تو سب معاملہ کون چلاتا ہے؟ یہ جمع سے ہوتا ہے نا مرکز سے. مرکز مطلب اپنے اندور میں جو مرکز، ہاں تو وہاں کون ذمہ دار ہے؟ وہاں پر ہے نا اپنے رئیس رانی پورہ والے ہیں، وہاں اپنے امیر صاحب ہیں، سلیم صاحب ہیں. ہاں تو وہ خود بھی مدنی طے کر صاحب. رہے ہاں جی وہ سب انہوں نے ذمہ دار بنا رکھے اس کے. اب نہیں جنہوں کو بول رکھا ان لوگ کرتے ہوں گے سب. نہیں تو جیسے ان ابھی لوگوں نے بولا یہ 6-8 مہینے میں صحابہ کے دفاع پہ کوئی خطبہ ہوا وہاں؟ ہوئے تھے نا، یہ کافی ہوئے تھے. یہ ابھی سمجھ لو 2-4 ہفتوں سے یہ بند ہوئے. اچھا جیسے حضرت عائشہ کے تعلق سے جو غلط فہمی پھیلا کے رکھے، ہاں تو اس کے دفاع میں کیا خطبہ ہوا وہاں؟ ہاں یہ ہوئے تھے نا، اس کے بارے میں ہوئے پہلے کافی ہوئے چیزوں کے. تو کیا بتایا ہے خطبے میں انہوں نے؟ بس ان کا دفاع ہی بتلایا جو دفاع کرا انہوں نے حضرت عائشہ رضی نہیں اللہ جیسے عنہا. کیا بتایا، کس کی عمر میں شادی ہوئی تھی؟ اب یہ تو سب بھول بھال گئے صاحب، اپن اتنا بھی لوڈ لے نہیں پا رہے ہیں. کورونا کے بعد سب گڑبڑ ہو گئی، دماغ اتنا یاد رہتی نہیں ہے. نہیں یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے نا کہ بھائی ان کی شادی نکاح سال میں ہوا تھا، پتا کی 9 سال 11 سال کی عمر میں ہوئی تھی. یہ تو بہت عام بات سر ہے. یہ موجود نہیں سر، اس میں جنت میں جانے کا میرے کو لگتا نہیں کہ یہ سب سوالات ہوں گے اپن سے خبر میں. تو میں تو ان چیزوں میں پڑھنا چاہتا نہیں ہوں کہ وہ بہت پڑھ لی ہے. دیکھیے اس میں کیا ہو رہا ہے نا کہ ہماری جماعت میں بہت بڑی غلط فہمی پھیل گئی ہے. ہاں جی ہاں. یہ ایک منہجی غلطی ہے. کیا سمجھے معلوم ہے؟ جو یہ سوال لاتے ہیں نا، اس سے قبر میں سوال ہوگا، یہ سوال اصل میں اس سے آگے کا سوال ہے، قبر سے آگے کا ہے. سنن ترمذی کی روایت میں کیا آتا ہے کہ ان ابی درداء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رد عن ارض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کے چہرے سے ایسی چیز کو دور کرے جو اسے عیبدار بناتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آنکھ کو دور کرے. تو 1400 سال میں جتنے مسلمان آئے ہیں، نبی 1400 سال نہیں بلکہ جب سے آدم علیہ السلام آئے تب سے جتنے مسلمان ہیں، چاہے نبی ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے تبع تابعین ہو، صحابہ کے بچے ہو، ائمہ ہو، مسلمان ہو، جو بھی جنہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان پر ایک الزام ہے وہ اس کی ثابت نہیں ہے، الزام ہے اور بدنام کر رہے ہیں ان کو، اگر آپ ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا آپ اپنی جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کر رہے ہیں. عقیدے کا مسئلہ ہے. نہیں تو کون کھڑا ہو رہا ہے دفاع میں؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جسے معلوم ہے یہ بات کہ اس کے سامنے. وہ تو کیا صاحب کام پہ لگاتے تھے اپنے کو، انہوں نے کچھ چھوڑ دیا، سب لگے رہو کام پہ والا کام ہے. اپن پھر اللہ کی توحید کی ذکر کرنا چھوڑ دیں اور دوسرے کام میں سارے چھوڑ کے پھر میں لگ جاتے ہیں. نہیں ایسا ہوگا ہی نہیں نا. 5 ٹائم کی نماز تو سبھی پڑھتے ہیں نا. کون ایک ایسا ہے جنا کوئی بھی آتا ہے، ایک جنا آتا ہے کوئی بھی پتھر پھینکتا اور 50 لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں یہ تو حق و باطل کی لڑائی ہے. وہ ہے یہ حق و باطل کی لڑائی ہے، قیامت تک چلتے رہے گی. کی لڑائی ہے. باقی آدمی سب سمجھ لیتا آج کل سوشل میڈیا پہ مل جل کے آپس والوں سے سب سمجھ میں آ جاتی ہے. بھائی ٹائم لگتا بھائی آ جاتی ہے. نہیں لیکن یہ اتنی بڑی اپن اسی میں لگے رہیں گے تو دوسرے کام نہیں ہو پاتے صاحب. اپنے گھر کے دیکھ لیا ابھی 4-5 سال سے اسی میں الجھے ہوئے تھے. اتنی بڑی غلط فہمی اگر معاشرے میں پھیلی ہے حضرت عائشہ کے تعلق سے، شیعہ روافض کا عقیدہ کہ نہیں ان کی شادی 7 سال میں نہیں ہوئی تھی بلکہ 19 سال میں ہوئی تھی، یہ اتنی بڑی غلطی ہے نا. یہ پوری منہج سلف سب پر حملہ ہے، اسلامی تعلیمات پر، اسلام پر، صحابہ پر، اللہ کے نبی پر، نعوذ باللہ.
اور اس تو سب علماؤں کو چیز ہے سب علماء کر رکھے اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں، نہ کہ کسی پہ اپن لان پان کریں، باقی جو میں جو چیز آپ کو بولنے جا رہا ہوں نا، ایک حدیث میں کیا آتا ہے اس میں نئی جنریشن کے بچے ہوئے ہیں، نئی سوچ کے لوگ ڈر جاتے ہیں یار یہ بھی یہاں بھی ممبروں پہ کھڑو کہ اس کی برائی اس کی یہ بات یہ وہ الٹا سیدھا سمجھانے کے طریقے رہتے نہیں کئی لوگوں کے، اس سے اور نعت کے پھیل جاتی ہے. جن کو نہیں سمجھانا آتا انہیں ممبر دے ہی کیوں رہے ہو؟ وہی لفڑے ہے نا کہ ان کو ممبر پہ پھاڑ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ نہیں تو ان کو ممبر دو ہی مت، ان کو ممبر سے ہٹاؤ، دوسروں کو ممبر دو جو یہ کام اچھے سے کر سکے. لوگ جمعے کے اندر آپ دیکھیں، ابھی مجلس صاحب بھی تھے جمعے کو، تو خود ہی بہت ناراض ہو کے گا صاحب یہ سب سے آخری میں آتے ہیں لوگ آج کل. نہیں یہ الگ جماعت ہے نا، نہیں تو اسی لیے تو آتے ہیں وہ کہ سننا ہی نہیں ان کو، لفڑا ہی ہو گیا آج کل. ارے بھائی آپ تو اس کی آڈیو بناؤ، سن کے آپ اس کی آڈیو بناؤ اور آپ ڈال دو. یہ بھی غیر منہجی سوچ ہے کہ ہم تھک جائیں دعوت کا کام کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کہا اے ابراہیم صدا لگاؤ، لبیک اللہم لبیک. ابراہیم صاحب نے کہا یہ جنگل ہے کوئی نہیں میرے سوا، کون سنے گا؟ ارے سنانا ہمارا کام ہے، آپ تو صدا لگاؤ. سزا لگے گی، مجلس سامنے سننے لگے گی سزا آپ کے، تو خود ہی ہو ناراض ہو کے گا. بولے کہ 1 بجے تک کوئی آئی نہیں آخری تک کام کرنا، 8 لوگ بیٹھے ہوئے، بولے ادوا اسٹارٹ ہو رہا ہے جب، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کام کریں نا. ناراضگی اچھی بات ہے، عالموں کا کام ہے صاحب. اپن اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بولو کچھ نہیں کر سکتے. عالموں کو چاہیے کہ جب بھی جمعہ ہے تو ایسا طریقے سے سمجھا کے پہنچائے آدمی کو، پورا ہفتے کا ریچارج ڈال دیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذمہ دار ہیں، ہے نا؟ ہاں جی. اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ پورے اندور کو چھوڑ دیجئے تو کون کیا کر رہا ہے. آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے سوال ہوگا قیامت میں. آپ اس مسجد کے ذمہ دار ہیں. آپ اس ذمہ داری سے اگر پلڑ جھالیں گے یا اس میں سستی اختیار کریں گے یا اس سے بھاگیں گے، آپ اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دیں. آپ لوگوں سے نہ ڈرے اور لوگوں کے اختلاف سے نہ ڈرے. لوگوں نے تو انبیاء کو برا بولا ہے، انبیاء کو پتھر مارے. ابھی آپ کو تو نوبت ہی نہیں آئی کہ آپ کو پتھر پڑے کیا؟ سب بولنے میں گھبرا جا رہے ہیں. نہیں تو بولنے میں اتنا گھبرا جا رہے ہیں، پتھر پڑیں گے تو پھر کیا کریں گے ہم اور آپ؟ ارے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، آپس میں ہو جاتے ہیں، سمجھانے جا رہے ہیں یا سمجھنے جا رہا ہے. ابھی بھی کچھ سمجھنے جا رہی ہوں میں آپ سے، اختلاف ہو جائے آپ تو کچھ کا کچھ بتلا دو گے میرے بارے میں. ایسا ہوتا ہے اپنی جماعت میں یہ زیادہ ہوا کہ جیسے میں اب آپ سے کچھ بات کر رہی ہوں، آپ میرے سے کچھ بات کر رہا ہوں، اب میں جاؤں گا میرے ملنے والوں کو جلدی کیا کیا لگا دوں گا آپ کے بارے میں، تو ان کا دماغ تو ایسا ہے، ان کا منہج تو ایسا ہو گیا ہے. یعنی یہ اتنی بڑی قبر کھودتے ہیں کہ ایک آپس والی. کیا آپ دیکھیے اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو جب معلوم پڑا گا جب آپ کا دماغ گھس جائے گا. جاوید بھائی سے میں نے اچھی بات کری تھی سمجھانے کے لیے، یہ جو جاوید بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا. جاوید بھائی نے تو میری باری بجا دی. آپ اس چیز کو سمجھو کہ یہ چیز میں بہت اچھے سے سمجھتا ہوں، کیونکہ میں یہ کام کرتا ہوں اور میرے تعلق سے میرے ہی جماعت میں میرے ہی شہر کے لوگ میرے بارے میں کیا بولتے ہیں مجھے معلوم ہے. لیکن یہ چیز میرا حوصلہ بیٹھنے نہیں دیتی ہے، مجھے اور انسپریشن دیتی ہے، کیونکہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حق و باطل کی لڑائی ہے، قیامت تک چلے گی. اور یہ آزمائش انسان کو نکھارتی ہے. ہاں، یہ اس کی ہمت نہیں توڑتی، وہ مایوس نہیں ہوتا. یہ لوگ اچھے بن کے پوچھ لیتے ہیں، اچھے بن کے پوچھ لیتے ہیں، بعد میں پھر وہ اپنی بڑھیا والی ڈیزائن والی کور کرتے ہیں. بھیا ان کا تو دماغ ایسا چل رہا ہے، تو ان سے جڑ گئے، آج تو ان سے جڑ گئے. ارے بھیا کہاں جڑ گئے؟ دیکھیے یہ سب کی آزمائش ہو رہی ہے. یہ جو عمل ہو رہا ہے نا، جو اختلافات ہو رہے ہیں، تو یہ سب کی آزمائش ہو رہی. اب جو جس کے بارے میں بولے گا وہ آخرت اپنی دیکھ لے. لیکن میں کوئی کام کرتا ہوں اور میں صرف اس لیے کہ اس کام کو روک دوں کہ اس سے میری امیج خراب ہو رہی ہے اور لوگ میرے بارے میں سوچ رہے، تو مجھے لوگوں کا ڈر نہیں ہے. جس دن میں لوگوں کا ڈر آئے گا میرے دل میں، میرے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. مجھے اللہ کا ڈر لوگوں کی ناراضگی اور خوشنودی کے لیے کام نہیں کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے. لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان. میں اس کی رضا کے لیے کام کروں گا اور اس کے خوف سے کام کروں گا اور اس کی ناراضگی سے بچنے کا لوں گا. 2 منٹ میں دل پھیر دے گا اور سب میرے سپورٹ میں آ جائیں گے جو آج میرے مخالف ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ میری آزمائش ہے. یہ آزمائش بھی اللہ نے مجھ پہ ڈالا ہے کہ تو ذمہ دار تو بنا ہے. اب ذمہ دار بننے کے بعد اللہ تعالیٰ پھول دیتا ہے، کانٹے بچھاتا ہے راستے میں. صحیح بات ہے، کانٹے بچھیں گے نا آپ کو پکی پکائے تاج تھوڑی مل جائے گا منسلوا. بالکل. یہ سب آپ کی آزمائش کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ اس آزمائش میں کتنے ثابت قدم رہتے ہیں. تو آپ لوگوں سے بالکل نہ ڈرے. یہ رافضیت خارجیت والے آ کے ایسے گھس کے لوگوں کی ہمت توڑنے کے لیے ایسے جملے ادا کرتے ہیں. ارے لوگ اختلاف کرنے دو، جو اختلاف کرے گا وہ آخرت اپنی سے دیکھ لے گا. کافی لوگوں کے دماغ ڈسٹرب ہوگا ساری چیز میں، بہت زیادہ چلاتا ہے. آپ صرف کام کرو. اب اللہ تعالیٰ تو خود
ایمان واقعہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود ان کو آزماتا ہے اور کچرے کو الگ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائی ڈالتا ہے کو تاکہ تم پتہ چل جائے کہ کون اس میں اخلاص والا ہے اور کون نفاق والا ہے. جیسے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی پر ایمان لائے، بولے چلو قبلہ کا رخ چینج، ابھی ادھر کر نماز پڑھ لیتے، اب ادھر کر کے پڑھو. وہیں فوراً جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا مکر گئے، جن کے دلوں میں ایمان تھا وہ اطاعت کو اتر آئے. تو یہ اچھے اور برے کی چھٹنی ہوتی. تو آپ دعوت کا کام، منہج کا کام نہیں روک سکتے. بالکل. ہاں، اور یہ حضرت عائشہ پر الزام اتنا بڑا تہمت ہے کہ حضرت عائشہ پہ تہمت ہے، اللہ کے نبی پہ تہمت ہے، صحابہ پہ تہمت ہے، اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر، مورخین پر، سب پر تہمت ہے کہ دیکھو حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی، 9 سال بتا دی، نعوذ باللہ. معمولی یہ نہیں ہے. ہاں بڑا مسئلہ. ہاں، یہ سیڑھی آپ نے اگر کھلی چھوڑ دی ہے نا تو یہ سب پر جائے گی. یہاں تو آدمی کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے دفاع کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، دنیا سے ٹکرا جانا چاہیے. وہ شیعہ رافضی اہل بیت کو میدان جنگ میں لا کر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اہل بیت سے لڑنے کھڑے ہو گئے تھے، اہل بیت تک کو شہید کر دیے، ہے نا. وہ اپنے باطل ہونے پہ اتنے ڈٹے ہوئے اور آپ حق پہ ہونے پہ اتنے کمزور، اتنے کنفیوز. صرف لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. نہیں، پر لوگوں کے لیے تھوڑی کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا. تو حضرت عائشہ کی جو شادی ہوئی وہ نکاح 7 سال کی عمر میں ہوا اور نکاح اور بداگی 9 یا 11 سال کی عمر میں. ہاں، یہ حق ہے. اور یہ لوگوں نے اس میں ٹھوکر کہاں کھائی؟ کیا حضرت اسما کی عمر کو کاؤنٹ کرنے میں انہوں نے غلطی کر دی. جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی نا، ان کی عمر کو کاؤنٹ کرنے میں غلطی کی. اچھا. جس کی وجہ سے 10 سال کا فرق بیٹھا ڈائریکٹ. اچھا. ہاں، حضرت عائشہ کی جیسے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا نا کہ کوئی بھی ایسا ڈیٹ آف برتھ ڈیٹ کے ساتھ نہیں بتاتا تھا، کیونکہ اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہتی تھی. بالکل. مثال کے طور پر اللہ کے نبی کی میلاد کے اوپر کتنے مسئلے کھڑے، لیکن وفات پہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے لوگوں کو تھوڑی معلوم تھا کہ یہ آگے جا کے کیا بنیں گے. جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو کیا لوگوں کو معلوم تھے نبی ہونے والے؟ صحیح بات. تو کسی نے ڈیٹ کی یاد بھی نہیں رکھا. وہ تو 40 سال بعد جب نبوت کا اعلان ہوا تب لوگوں کو فکر ہوئی اب 40 سال پہلے کی ہسٹری کیسے نکالیں گے. اور خیر اس کا تو اللہ تعالیٰ نے مکلف بھی نہیں بنایا نا کہ بھائی تم یہ چیزیں جاننے کے لیے، جیسے قرآن میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. تو جو ضروری ہوتا ہے قرآن وہ بتا دیتا ہے. اب 1,24,000 انبیاء اکرام آئے لیکن ذکر قرآن نے کتنا کیا؟ 25 کا، باقی کا نہیں کیا. تو جو ضروری ہے وہ بتایا جاتا ہے. تو جہاں ضرورت ہے اور ضروری ہے وہ بالکل بتایا جائے. اب یہاں صحابہ کرام کے تعلق سے اتنی بڑی غلط فہمی مسلمانوں میں پھیلتی جا رہی. شیعہ رافضی میں تھی وہ تو ٹھیک ہے، اب مسلمانوں میں آ جا رہی ہے کہ نہیں حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی، نعوذ باللہ. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اس پر خطبہ ہونا چاہیے، اس کے دفاع میں آپ کی مسجد سے آپ ذمہ دار ہیں. ہاں انشاءاللہ کریں گے، پھر مشورہ کر کے بات کریں گے پھر کہ کیا چل رہی ہے ابھی، کیا ان کو کیا آرڈر اوپر سے عالم صاحبوں کو، ان کو موضوع آتے ہیں وہاں سے یا پھر مہینے میں 1-2 بار چینج ہوتے ہیں عالم لوگ، تو سمجھنا پڑے گا وہ کیا چل رہی کہانی ابھی. ہم کام دھندے سے الجھے ہوئے تھے. انشاءاللہ کریں گے بات پھر. تو آپ بولتے ہو نہیں لوگوں کو، جو لوگ اختلاف کرتے کہ حضرت عائشہ کی عمر 7 سال 9 سال تھی. نہیں تو ان سے کیا بات کرتا، اتنا ٹائم ہی نہیں رہتا. ابھی تو بہت بھاگم بھاگ چل رہی ہے، کام دھندے میں سے الجھ گئے ابھی کہ پوچھیں مت آپ. یہ سارے موضوع بند ہو گئے، صرف دال روٹی کا موضوع چل رہی ہے ابھی تو. نہیں صحیح بات دونوں میں تو کوئی والی بات نہیں ہے. دین کو ترجیح دے، دنیا کو نہیں. دین کو آگے رکھے، دنیا کو پیچھے. یہ سوچ بھی ہماری غیر منہجی ہوتی ہے. دال روٹی کا موضوع، دال روٹی کا موضوع نہیں بالکل نہیں. دال روٹی تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. بالکل حق بات. ہاں وہ تو مل کے رہے گی آپ کو، لیکن نیک اعمال یہ آپ کو کرنا ہے. کیونکہ آپسی بھی بہت سارے متبھید ہو گئے تو سمجھنے سمجھانے میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. کیا کیا بات کیا کر دیتے ہیں. ارے بھیا سمجھنا صحیح ہے، وہی صاحب میں سن کے آیا، میں نے یہ بات رکھی تو آدمی کو اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. ایک 10 بار سمجھانا پڑے گی. آپ کا بھی ساتھی ہے تو وہ تو نہیں کرتے اور دوسری اس کی خبر کھودنا چالو کر دیتے ہیں. دوسرا کوئی سن کے آیا، سوشل میڈیا پہ سن کے آیا، دیکھیے جو آدمی دیکھ کے آیا تو اس پہ چالو ہو جاتا ہے. جو آدمی یہ منہج سلف ہے، یہ کیا ہے؟ منہج سلف ہے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولى ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. کہ راہ ہدایت کے بعد جو نبی کی راہ چھوڑ دے اور مومنین یعنی صحابہ اکرام کے فہم کو چھوڑ دے
وہ جس طرف چلے گا لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے، اور پہنچنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ تو کوئی منہج سلف کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائے گا، منہج سلف کو ٹارگیٹ کرے گا، وہ اپنی قبر خود کھود رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہا ہے۔ تو فکر تو اس کو ہونا چاہیے، ہمیں نہیں۔ ہم تو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ اس میں جتنے ایمان والے اور اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل توحید بولنے والے تھے، ان کے کانوں تک حق پہنچائے گا کون، اور ان کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا کیسے، اور ان پہ حجت تمام کیسے ہوگی؟ آپ کی دعوت سے ہی تو ہوگی۔ آپ نے ان کو منہج پہنچا دیے اور انہیں نہیں مانے، بس اللہ تعالیٰ پوچھے گا دیکھ جیسے بندہ آ گیا تھا بولا تو نے نہیں کیا۔ تو یہ جو کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کی چگلی کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ظلم آخرت میں تاریخ کیا ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ جب کسی شخص کے تعلق سے بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، کیونکہ بہت سارے مسئلے آتے ہیں، سب آدمی سنتے، آج کل سوشل میڈیا کا ٹائم ہے صاحب، اتنے عالموں کو سن رہی ہے، اتنی چیزیں سنتا ہے، وہ پھر آ کے بات تو کس سے کرے گا؟ اپنوں سے کرے گا نا۔ وہ منہج سلف سے محروم ہے، اس لیے کنفیوز ہے۔ نہیں کنفیوز نہیں ہے بھائی، آپ کچھ چیز سن کے آئے، اب کوئی چیز آپ سے سمجھ نہیں آیا، کوئی آپ میرے سے سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، اب میں نے آپ کی سن تو لی ساری، پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے میرے ساتھی کو بولا دیکھا گئے تو کام سے گئے تو ہو گیا، ان کا تو کام ختم۔ ارے آپ تو پوچھ نہیں آئے تھے نا میرے ساتھ، ایسا ہے کیا؟ میں آپ کو ایک تجربہ اس سے آپ بھائی میرے سے کچھ بات بھی کرو گے، اس کا ڈیفینس بھی کرو گے آپ، ایسا نہیں ایسا بھی ہے۔ اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے نا، اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے، کمی کمزوری کیا رہ جا رہی ہے معلوم ہے، کہ ہم منہج سلف کے مطابق نہیں سمجھا پا رہے۔ وہی جیسے وہ اپنے کو ہر مسجدوں میں سے 4 لوگ رکھ دینا چاہیے، بھائی ایسے لوگ آئیں گے تو آپ کو ان کو سنبھالنا ہے، چاہے نئے آئے یا پرانے ہیں، 4 لوگ نہیں رکھیں، ان کو جانے نہیں دینا، آپ نے ان کو سنبھال کے رکھو، ان کو سمجھاؤ، 1000 بار سمجھانا پڑے۔ اس کی تربیت ہوگی کب؟ جب آپ جمعہ کی خطبوں سے یہ چیز اسٹارٹ کریں۔ وہ تو کرنا ہی ہے، باقی آلریڈی آدمی جیسے سمجھ میں بھی نہیں آ پا رہی ہے یا کچھ بات ہو رہی ہے کبھی کبھار مل رہی ہے، تو اس کے لیے اپنا جو حسابات جیسے لوگ بیٹھے رہے 4-5 جمعہ کے خطبے ریکارڈ کیجیے، ہاں جی، گروپ بنائیے، یوٹیوب بنائیے، کس سے ادھر کمپیوٹر پہ رکھیے، جمعہ کا خطبے کی آڈیو بنائیے، واٹس ایپ گروپ ہے، یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے، ان کو نشر کر دیجئے۔ جو مسجد میں نہیں بھی آیا ہے وہ گھر بیٹھے سن لے، وہ اگر وہاں نہیں سننا چاہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، میرے رد میں کوئی بات ہو رہی ہے، تو وہ بظاہر وہاں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ جوڑا ہوا بھی ساتھ، جیسے جوڑا ہوا نہیں آ پا رہا کام دھندے کی وجہ سے، شادی بیاہ میں اس میں سب سے آسان وہ موضوع نکل گیا، اب اپن تو اتنے بڑا عالم نہیں کہ اس کو واپس سے ریپیٹ سمجھا دیں، نہیں تو آڈیو ڈالو نا، آڈیو چینل رکھیے اپنی جماعت کا، اپنے سب آج کل کوئی نہیں سن رہی ہے، آج 1 گھنٹے کی آڈیو نہیں سنتے، بہت لوگ آج کل 2 منٹ کی کلپ کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ نہیں بہت سن رہے آپ سمجھے نہیں، جو سننے والے سنتے نہیں چاہتے کہ جو ذمہ دار ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں۔ ایک چیز سمجھے، اگر آپ کو کوئی لینگویج نہیں آتی، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو انگلش نہیں آتی، لیکن گورنمنٹ نے ایک نوٹس بھیجی ہے انگلش میں آپ کے خلاف، آپ سارے کام چھوڑ کر اس نوٹس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اس کے خلاف، اگر اس کے منہج کے خلاف، اس کے خلاف کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو اس کو نوٹس کروا رہی ہے، وہ اس سے آپ کے سامنے بھلے نہیں سنے گا، لیکن اس کو آڈیو مل گئی، گھر بیٹھ کے سب سے پہلے سنے گا، وہ سارے کام چھوڑ دے گا، وہ سارے کام چھوڑ کے وہ سنے گا۔ یہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہے کہ اپنے خلاف والی بات کو فوراً نوٹس کرتا ہو۔ تو آپ بالکل ہی منہج کے تعلق یہ تو ٹھیک، اچھی چیز ہے، باقی اپن چاہتے ہیں کہ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں مسجدوں سے، تو ان میں سے صلاحیت ہونا چاہیے کہ کوئی کچھ بات ہو یار اس چیز کو ہضم کرنا سیکھیں۔ یہ اپنے وہاں پورے ہر مسجد میں یہ بوال دیکھے میں ذرا سا کچھ ہوتا تو اس کو پورا آدمی کو بائیکاٹ اور پورا پروپیگنڈا اور کیا بنا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ایک آدمی کے چکر میں 10 لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، ان نے کہا یہ تو سب بیکار لوگ ہیں یار، یہ تو کوئی نہیں، ان کے ساتھ والے کی قبر ایسی کھود دی اپنی کیا کریں گے، تو ایسے ہی ہوا، کوئی نہیں، ایک کے چکر میں بہت سارے لوگ دور ہو گئے۔ بس یہ غلطی ہے ہماری کہ ہم منہج سلف نہیں سیکھ رہے ہیں، منہج سلف کے مطابق بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں میں غلط فہمی بڑھتی ہے۔ ابھی تبلیغیوں میں دیکھتے ہیں بھائی آگے تبلیغیوں کی مسجد ہے کہ دوستی آ رہی تو وہ لوگ چھوڑتے نہیں بھیا ان لوگوں کو، نہیں وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں پر ان کے پاس کتاب و سنت دلائل کچھ ہے ہی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں چھوڑتے نا وہ لوگ۔ آپ سمجھے نہیں، ان کو معلوم ہے یہ بات کہ ہم دلائل کے عمل کے میدان میں پیچھے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، سروائیو رکھنا ہے، تو ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے
اپنے والوں کا کڑک مزاج بہت ہے آدمی کا. ہاں چلو نہیں ہے ٹھیک ہے جاؤ گیا والا کام ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تو وہ اپنے وہاں جو مزاج میں نرمی ہونا چاہیے. آدمی اپنی جو جماعت کا جو بڑھنے کا وہ رکا ہوا ہے نا پروسیجر اس لیے رکا ہوا ہے. کڑک مزاج بہت ہے. ٹھیک ہے 2 بار بولا کرا نہیں سنا جا چھوڑ دیا اس کو. وہ کڑک جو اپن جن سے پٹری وہ بیٹھے گھوٹے اپنے آپس میں گٹر گٹر کری چلے جاتے ہیں. لیکن ہم منہجی کام نہیں چھوڑے, منہجی صحابہ کا طریقہ نہیں چھوڑے, وہ کرتے رہے. ان لوگوں کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ تبلیغ والوں کو, نئے نئے لوگوں کو پکڑتے رہتے ہیں, پرانوں کو بھی پکڑے رکھتے ہیں, نئے کو بھی پکڑتے رہتے ہیں, چھوڑتے نہیں کسی کو بھی. ان سے نہیں سمجھ رہا دوسرے کے حوالے کر دیں گے. یار اپنا مزاج نہیں بیٹھا بھائی ندیم بھائی آپ سنبھال لو, ندیم بھائی سے نہیں سنبھل رہا تو بھیا بھرو بھائی آپ سنبھالو. ایسا چلتا ہے. اور اپنے باتوں کیا کہ وہ جو سنبھال رہے اس کی 12 بجا دیں گے. ابھی تو تیرا بھی وہ خراب ہو گیا کیا معاملہ بولے تو چلے گیا ادھر ادھر کیا. یہ حال چل رہا ہے. یعنی پورا نہ بولتے نا ایک ایک چھڑا گھومتے رہتے ہیں وہ پیٹے گھوم رہی ہے. ایسے کر کے سب وہ سبھی مر جاتے والا کام ہے. میں نہیں آیا میرے ساتھ جن نے غلط کرا وہ بھی نہیں آ رہا تو پتہ چلتا کہ وہ کوئی یہ نہیں رہا. ایسا ہو جاتے حالات. تو کسی ٹیم ہونا چاہیے, ایسا ورک ہونا چاہیے مسجدوں میں. جیسے وہ عالموں کو بھی چاہیے کہ ان کو جوڑ کے رکھیں, ان کو سمجھائیں. ان کو منع کر رہے ہو جواب ہی مت دینا, ان کے بات ہی مت کرنا. ارے سامنے والا کیا سن کے آیا ہے اپنے کیا کر کے آیا تو آپ سے بھٹی لڑائے گا آپ سے, تو ایک 10 بار بات کرے گا آپ سے. اپنے علاقے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے نا صحابہ کے تعلق سے, حضرت عائشہ کے نہیں اپنے کہاں ہے کون ہے صاحب, ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس ابھی. ہاں کوئی مخالف تو یہ ٹائم ہی نہیں ابھی لوگوں کرنے اتنا کوئی بات ہی نہیں. جب ہوئی تھی نا سب نے جب کری, جب کسی کو جواب ہی نہیں مل رہا, سب نے اپنے اپنے حال پہ چھوڑ دیا. کس نے کیا تھا کیسے؟ بہت سارے لوگوں کے بہت سوالات آئے تھے دماغ میں, یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جیسے کیا یہ اہل بیت کو لے کے آئے تھے معاملے کے, اہل بیت کے بیان نہیں ہوتے ہیں. ہمارے خود کے دماغ میں آیا تھا, میرے خود کے دماغ میں آیا تھا کہ اہل بیت کے بیان نہیں کرتے ہیں یہاں پر. یہ بات رکھی گئی تھی صاحب نے, اہل بیت کے تو کرو آپ. بولے صاحب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, باقی ہمیں معلوم, ہم تو سالوں سے جوڑے, ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہو رہے ہیں. تو بھائی سامنے والوں جنہوں نے ہمیں چیز دماغ میں ڈالی تو ہم نے پریکٹیکل دیکھی بھی وہ, تو وہ چیز کو لے کے ناراضگی ہوئی. اس کے لیے سوال جواب ہوتے پھر وہ سر. کیا ہوتا نا کہ پہلے جیسے انہوں نے ایک اصول بیان کیے, اللہ بھلا کرے, عبداللہ ابن مبارک نے, عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے امام گزرے ہیں حدیث کے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث لینے سے پہلے یہ دیکھو کہ کس سے حدیث لے رہا ہے. حدیث لینے سے پہلے اس کی سند دیکھو. وہ والا ختم ہو گیا, یہ ہے بیٹا پریالی ہے. کیا مکسچر دوں یہ کسی 1 2. تو کبھی بھی کوئی اشکال یا کوئی اعتراض آتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کرنے والا کون ہے. ابھی اہل بیت کا بیان نہیں ہو رہا ہے تو اہل بیت کا بیان ہونا چاہیے ہے نا. اب یہ بولنے والا کون ہے یہ دیکھا جائے گا. کیا ایسی سوچ والے لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی تعریف کرنا مطلب دوسرے صحابہ کو برا ماننا, بنو امیہ کو برا ماننا. تو ایسے لوگوں کا اعتراض و مطالبہ کبھی سنا نہیں جائے گا اور کبھی بیان نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اس میٹھے زہر کے تعلق سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے صحابوں کو برا بولو, اہل بیت کی تعریف کرو بس. اور یہ غیر منہجی عمل ہے. کیسے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے اللہ کے نبی کی تعریف کیا دوسرے انبیاء کے مقابلے, تو اللہ کے نبی نے اس کو ٹوک دی کہ مجھے دوسرے انبیاء سے افضل مت کہو. کیوں؟ کیونکہ وہ دوسرے انبیاء کی تذلیل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا تھا. تو آج جو اہل بیت کرتے ہیں نا, تو ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کی تعریف دوسرے صحابہ کو گرانے کے لیے کی جائے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, پیور شیعہ رافضی خارجی منہج ہے. یہ اپنے کو تو یہ چیز ہے کہ اپن دو سب چیز سمجھتے ہیں, اپن بیلنس لے کے چلیں. ٹھیک ہے نا, اپن حق بات سمجھتے ہیں دونوں کی طرف سے کہ صحاباؤں کی طرف کیا کے اہل بیت کی طرف کیا کریں, تو اپن وہ لے کے چلیں دونوں کا بیلنس. میں منہج سلف کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ منہج سلف یہ ہے کہ جس پر اعتراض کیا جاتا ہے, جس پر اختلاف فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جب تم میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب ہمیں اختلاف ہوا ہے اس بات پر کہ اہل بیت کے تعلق سے خطبے نہیں ہو رہے ہے نا, تو اب اسے لوٹائیں گے ہم کس کی طرف؟ کتاب و سنت کی طرف. کہ کتاب و سنت میں مسئلے کا حل کیا ہے. تو کیا
اہل بیت پر کسی نے الزام لگایا ہے وہاں کہاں؟ آپ کے ایریے میں، آپ کے علاقے میں؟ میں نے لگایا نہیں، کسی نے لگایا نا؟ تو یہ چیز دماغ میں کہ ہاتھ سے بیان نہیں ہوتی ہے، ان کی فضیلت سے کرو آپ، ان کے پوائنٹ کو سمجھے. جب اہل بیت پر کسی نے الزام نہیں لگایا، اہل بیت کو کسی نے برا نہیں کہا، تو آدمی دفاع کرنے کیوں بیٹھے گا؟ پاگل ہے کیا وہ؟ میں دفاع تھوڑی کرنا تھا، فضیلت بیان کرنا. صحابہ کے من فضیلت بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی فضیلت بیان کر دو. حضرت عائشہ کا، ابھی میں یہ جو بات بول رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کا دفاع پر اور خطبہ کرائیے، تو یہ اہل بیت نہیں ہے؟ اہل بیت ہے نا، عالموں کا کام ہے کہ اس پہ ان کو خود وہ بیان کریں. کیا دوں؟ یہ موجود عالموں کو خود کو لانا چاہیے. ایک منٹ. ہاں ہے نا، دو وینیلا کون ختم ہے؟ وینیلا ہے. تو یہ جو موضوع ہے اپنا، یہ خود اہل بیت کی تعلق سے حضرت عائشہ کا دفاع. لیکن ایک چیز سمجھیے، جو آدمی حضرت عائشہ کے دفاع سے بھاگ رہا ہے، اصل وہ اہل بیت کے دفاع سے بھاگ رہا ہے. نہیں 50 تو پہلے تھے، 40 90 90 میں سے 20 دیا آپ نے نا، تو 70 بچے. تو اہل بیت کے دفاع سے تو وہ بھاگ رہا ہے، اور وہ کیا ماننا چاہ رہا ہے کہ اہل بیت حضرت عائشہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کون ہے؟ صرف حضرت حسن، حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ ہے. صاحب یہ اپن مسئلوں میں جائیں گے تو بہت لمبا. اپن یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ بیلنس بنا کے رکھیں. نہیں لگ جائیں گے تو بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. یہی تو ہوتا ہے بس، کہ پھر وہ اپن مولانا مفتی بن جاتے ہیں. نہیں، یہاں آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہاں کیا غلطی ہو رہی ہے؟ یہاں پر منہجی غلطی کیا ہو رہی ہے؟ میری بات تو سنیں. آپس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، تو کوئی مفتی بن جاتا ہے، کوئی مسلی بن جاتا ہے، پھر کوئی مفتی بن جاتا ہے، کوئی مسلی بن جاتا ہے. اس میں بات نہیں بن پاتی. اپن چاہتے ہیں کہ بھائی عالم بنے آدمی، دونوں جنے عالم بن کے بات کریں تو بہتر رہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی بیلنس بنے رہے. تو ہم بھی عالموں سے چاہتے تھے کہ بھائی بیلنس بنا کے آپ کام کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. لیکن گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ جو شیعہ رافضی شوشہ چھوڑتے ہیں کہ اہل بیت پر بیان نہیں ہو رہا، دوسروں پر ہو رہا ہے، تو یہ شوشے کا رد سب سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہمارے اسلاف نے بیان نہیں ہو رہا، تو یہ بات تو اپن بولیں گے نا. نہیں بیان کیسے نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ بیان نہیں ہو رہا ہے تو بولنا تو پڑے گا نا. ان کے نام کے حلق سے بیان کیوں نہیں نکلتا آپ؟ بھائی بیان نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ ارے نام ہی نہیں نکلتے. کیا کس نے کیا بول دیا؟ کون بول رہا ہے؟ ہم تو خود ہی یہاں پر رہتے ہیں نا مسجد میں. ہاں، کیا نام نہیں نکل رہا ہے؟ کوئی آدمی ہمارے عید کا خطبہ ہوتا ہے؟ عید کا خطبہ ہوتا ہے؟ ہاں جی. عید کے خطبے میں حضرت علی کی روایت پیش نہیں کی جاتی عید کی فضیلت میں؟ ارے تو صاحب یہ تو اپن چاہتے ہیں کہ جو جمعے کے جو بیانات ہوتے ہیں اس میں سب کو لو نا آپ. ارے تو بھائی جہاں پر آگے نہیں بڑھتے ہیں، نام لے لیا کرو. آپ وہ موضوع ہی نہیں لا رہے جس میں اہل بیت کی روایت آئے، تو یہ غلطی آپ کی ہے نا، ذمہ داروں کی. ہاں وہی تو. ارے وہی سمجھانے تو جاتے تھے ہم ان کو، تو اسی میں تو وواد ہوتے ہیں پھر آپس میں. کوئی سے کہیں سے اٹھ کے اور کچھ بھی بیان کر کے نکل جاتے ہو. نہیں آپ سمجھے نہیں. یہ جب صحابہ کا دفاع کیا جا رہا ہے تب یہ بات بری کہ اہل بیت کا نہیں ہو رہا ہے. یہ تو شیعہ منہج ہے نا. یہ تو اعتراض آنا ہی نہیں چاہیے. اس کو تو پہلے کنڈم کرنا چاہیے کہ تم نے اعتراض لائی کیوں ہی. یہاں کون اہل بیت کا منکر ہے؟ ارے اہل بیت کا منکر نہیں تھا، بیان کا بول رہا ہوں. بیان جب مسئلہ ہی نہیں ہوا بھائی، دفاع کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی پر کوئی منکر نہیں ہے اور اہل بیت کا ہے. انجینئر کا فتنہ پورے اندور میں. ارے وہ تو الگ مسئلہ صاحب. وہ صحابہ کے منکر ہیں، اہل بیت کا منکر کوئی نہیں ہے. نہیں بہت سارے ایسے لوگ نہیں جو، تو پھر اسلام کی ساری جگہ صحابہ کو نہیں مانے گا تو بات ہی ختم ہو گئی اس کی. تو سلمان کا لے گا کیا؟ جاوید بھائی نقطے کو کوئی اور لے کے چلے گا. نقطے کو نہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ شاہ رخ سلمان کا لیں گے بھی، صحابہ کا نہیں لیں گے ہم سے. سورۃ الکہف کے پاس تھوڑی ملے گی آپ کو. جمعہ کے دن کے پاس تھوڑی ملے گی کہ سارا خزانہ اللہ نے اہل بیت کے پاس رکھ دیا. صحابہ کے پاس بھی ہے نا خزانہ، وہاں سے بھی لینا پڑے گا ہمارے. میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو. چھوڑ دیں گے تو پھر وہی شاہ رخ سلمان سے لیں ہم. سورۃ الکہف کا مطالعہ کریے گا جمعہ کے دن. ہم کیا کرتے ہیں، شروع کی 10 آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور آخری کی 10 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. اگر پوری سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں، تفسیر نکال کے تھوڑا سا پڑھ لیں، کچھ مشکل نہیں ہے، مشکل سے 15-20 منٹ لگتے ہیں.
تو اس میں یہودیوں کی خصلت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہودی جانتے تھے محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور کیا شرط رکھتے تھے کہ اگر آپ ہماری خواہشات کے مطابق بولے تو ہم آپ پہ ایمان لائیں۔ اور یہ جو صحابہ آپ کے پاس میں ہیں، یہ جو صحابہ آپ کے پاس میں ہے نا، یہ غریب لوگ، ان کو ہٹائیں تو ہم ایمان لائیں۔ تو یہ یہودیوں کی خصلت ہے کہ وہ صحابہ کے ذکر کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، صحابہ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور ایسے نخرے پیدا کریں گے جس کا معنی ہی نہیں ہے۔ جیسے صحابہ پہ دفاع ہو رہا، اہل بیت پہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ نخرے کہاں سے لائے تو نے؟ منہج سلف میں کس نے اعتراض کیا؟ جب بھی حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض ہوا، حضرت عمر پر اعتراض ہوا، حضرت عثمان پر اعتراض ہوا، تو صحابہ اکرام نے ان کا دفاع کیا۔ تو وہاں تو کسی نے نہیں بولا کہ ان کا دفاع اہل بیت کا نہیں ہو رہا۔ تو اہل بیت کا کرنے والا کون تھا وہاں؟ وہ تو ہونا چاہیے نا۔ مسجدوں سے جڑے نہیں ہیں بچپن سے۔ آپ کیا بتائیے، 45 سال کی عمر ہونے آ گئی ہماری بھی۔ اب میں جب بریلوی تھے نا تو وہ سب کے بیان ہوتے تھے، جب میں جو چیز میں بھی ہوتے تھے، صحاباؤں کے بھی ہوتے تھے، سب کو لے کے چلتے تھے۔ جو چیز یہاں پہ نام ہی نہیں نکلتا، الگ سے مسجد کا ریکارڈنگ نکلا ہے آپ کو ابھی، جو چیز میں عرض ریکارڈنگ نکلا۔ جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہ یہ نخرے جو ہے نا ہماری جماعت میں، یہ ہم کو لے کے ڈوب رہے۔ یہودی خصلت کیا تو بیٹا، یہ یہودی خصلت ہے نا، نخرے بازی کرنا کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ یہ نخرے بازی نہیں کرنا چاہیے، سماع و اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جو چھوٹے کا نام لینے میں کیا دقت آ رہی ہے؟ جس کا بھائی 3 جنوں کا نام لے رہے ہو آپ، حضرت ابوبکر صدیق کا نام لے رہے ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے رہے ہو، حضرت عثمان رضی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پھر یہ بات ہوتا ہے، نہیں، یہ تو یہ نام بھی نہیں لیتے۔ میں معلوم ہے نا، ہمارے میٹنگوں میں بات چیت ہوئی کئی بار۔ نہیں، آپ نے غلط الزام، نہیں غلط الزام کیا لگا رہے ہیں؟ غلط، میں تو کسی قیمت پہ نہیں مانوں، کیا نہیں مانوں؟ کسی قیمت پہ نہیں مانوں۔ یہ فالتو کا اعتراض ہے، وہ ایسی نخرے جو یہودی کرتے تھے۔ یہودی کیا نخرے کرتے تھے؟ کوئی اہل حدیث ایسا نہیں ہے جو اپنے بیان میں اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتا۔ کوئی اہل حدیث ایسا نہیں ہے دنیا میں۔ اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، نام ہی ارے رکی جاتے ہیں۔ عالم آج کل کے جو آئے نا، یہ عالم ان کے سب کے میں نے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے الگ سے نہیں نکلتا ہے، نام ہی نہیں نکل رہا ہے ان کے۔ نہیں، یہ آپ نے اپنی غلط سوچ۔ میری بات سنو، کچھ ایسے اتفاق ہوئے دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو وہاں بھی نہیں نکل رہا ہے۔ نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ وہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، ضرورت ہی نہیں ہے، زبردستی کا مطالبہ۔ ابھی دیکھیے، ایک آدمی جائے، سنیے، میں بولوں گا، میں بولوں گا، آپ کی مسجد قائم ہو کتنا ٹائم ہوا؟ کتنا ٹائم ہوا اپنی آزاد نگر مسجد قائم ہوا؟ 5 سال ہوگا۔ کتنے؟ 5 سال۔ 5 سال۔ اچھا، وہاں پر کتنے انبیاء کی فضیلت بیان کی گئی ہوگی ابھی تک؟ ہاں، نہیں کرتے نا، ہمیں معلوم ہے کیا کیا ہو رہی ہے سب۔ تو کیا میں آپ پہ الزام لگا دوں آپ انبیاء کے دشمن ہیں، اس کی فضیلت بیان نہیں کرتے؟ نہیں، ارے کوئی چیز موجود آیا اس پہ تو کرو۔ تو زبردستی سمجھ میں آ گئی نا آپ کو، زبردستی کا موضوع پیدا۔ آپ نے بولا کہ صحابہ پہ بیان کرو، تو ہم نے منع کرا اس چیز کا۔ صحابہ کے دشمن لوگوں کرواؤ ان کو، منع کر دیا۔ دیکھیے، اہل بیت کے منہج سے ہی محروم ہے آپ، اہل بیت کے منہج سے محروم ہے آپ۔ کون محروم ہے؟ آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اعتراض کیسے ہے میں بتاؤں آپ کو، کہ جب حضرت علی کے زمانے میں لوگوں نے ابوبکر صدیق کو برا کہا، حضرت عمر کو برا جانا، حضرت عثمان کو برا جانا، تو حضرت علی نے ان کا رد کیسے کیے؟ اپنے بچوں کا نام رکھے ابوبکر، عمر، عثمان، اور خطبہ دیتے تھے نا تو سب سے پہلے ان کے ایمان کی تائید کرتے تھے۔ جیسے حضرت معاویہ سے صفین کا معاملہ ہونے والا ہے، اور یہ خطبہ تو شیعوں کی کتاب ناج البلاغہ میں بھی لکھا ہے کہ پورے عراق میں جب حضرت علی نے خط لکھا، لوگوں کو جمع کیا حضرت معاویہ کے خلاف، تو پہلے کیا کہا کہ معاویہ کا خدا ایک، ہمارا خدا ایک، معاویہ کا رسول ایک، ہمارا رسول ایک، ان کی کتاب ایک، ہمارا ان کا ایمان ایک، ہمارا ایمان ایک۔ ہمارا اختلاف صرف حضرت عثمان کے قتل کے قصاص کے مسئلے میں، ان کے ایمان کی تائید تو انہوں نے کی، کیونکہ زمانے میں لوگ اختلاف کر رہے تھے ایمان سے، تو کی نہیں کرتے تو کیوں کرتے؟ نہیں، یا بیان کرنا چاہیے نا عالموں کو، ہم تو منع کر رہے ہیں چیز کی۔ اچھی بات ہے، پہلے بات تو آپ لاؤ نا، کوئی اہل بیت کا دشمن نہیں ہے ہی، زبردستی کا موضوع کیوں لا رہے ہو؟ ارے تو موجود دشمن کا کیا، دشمن کے بیان کریں گے؟ نہیں، موضوع تھا ہی نہیں، یہ تو
देखिए पहले तक की सैयलत नहीं क्या कोई? जावेद भाई ये मौजूद था ही नहीं, ये तो शियों के सैयलत का कर दो ना, अल्लाह के बंदो, ये सैयलत तो बयान कर ये दो, अल्लाह के बंदो, सैयलत के नहीं बयान होते अल्लाह उनके। के बंदो शिया राजी के शोशे में आप आ गए। अरे शिया राजी का क्या सोचे में आएंगे, हम अच्छा तो सुनिए, बहुत अच्छा बहुत सुनिए, बदमाश है शिया साहब, बहुत सुनिए 18 घाट का पानी पी के आए। सुनिए, शिया ये तो किसी को चाहने वाले नहीं, वाले नहीं है। शिया राजी ये कहते हैं कि अहले बैत की फजीलत बयान करो, उनका माना मफहूम ये होता है कि उसमें बनु उमैया साहबा की बुराई करो। तो ऐसे नहीं तो उनका तो मौक़िफ़ है ना, ये उनका मनहज है, ये उसूल है। आप कैसे करोगे फिर अहले बैत की फजीलत बयान? फजीलत बयान करने में क्या लगेगा उनके? अल्लाह के बंदो जब आपने एतराज उनका लिए है, बयान करने में किसी की बुराई करना पड़ेगी क्या? यूँ नहीं तो उनका ही एतराज आपने लिए ना, अल्लाह के रसूल की फजीलत बयान करोगे तो किसी की बुराई करना पहले जरूरी है। आपने एतराज किसका लिए हो? किसका एतराज? किसने लिया एतराज? होगा किसने लिया? शियर आप जी एतराज करते कि अहले बैत की फजीलत बयान नहीं करते, कोई अहले हदीस नहीं करता ना आपसे। तो मैं बात कर रहा हूँ, शियर आप जी कौन बात कर रही है आपसे? ये एतराज ही शियर आप जी का है भाई। अरे आपके कहने थे तो फिर आपको उनके दुश्मन हो, आप दलील दो मेरे को। नहीं आप दुश्मन हो अहले बैत के फिर? अरे भाई मेरे बेटे का नाम हुसैन है। हाँ नहीं आप दुश्मन हो गए उनके, मेरे को क्या करना है भाई? मेरे बेटे का नाम हुसैन है ना, आप तो मुझे किसी सूरत में भी साबित कर सकते। नहीं सियाओं का मुझसे क्या लेना देना साहब? देखिए मेरा तो लेना देना सियाओं से। देखिए पहले हम जब कोई बात करें तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ दिल में रखते हुए करें, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना, अगर वो उसमें कुछ भी जुल्म नाइंसाफी हुई तो फिर क्या होगा? आखिरत में पकड़ होगी। अल्लाह ताला ने क्या कहा कुरान मजीद में? आपने सूरतुल माइदा की आयत करीमा पढ़ी है कभी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्ति शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम व बिलवालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा वला तत्तबिउल हवा अन तादिलू व इन तलू औ तुरिदू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलून ख़बीरा। क्या ईमान वालों, अदल इंसाफ के साथ अल्लाह ताला की खातिर हक पर जमने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। मामला तुम्हारा अपने खिलाफ हो, अपने माँ बाप के खिलाफ हो, अपने रिश्तेदार अजीजों के खिलाफ हो, तुम हक का दामन मत छोड़ना, तुम हक से पहलू तही मत करना, वरना याद रखो अल्लाह ताला बाखबर है, तुम्हारे अमलों को देख रहा है। तो हम जब एतराजी शिया राज़ियों का ले रहे हैं, आप मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। जैसे क्या होता है ना, साजिश में जरूरी नहीं है कि आप आओ, मैं भी आ सकता हूँ। शिया रवाफिज की साजिशें ऐसी होती है, सहाबा इकराम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते। जब वही का सिलसिला चालू था, यहूदियों की साजिशों में हुए कि नहीं? जब वही का सिलसिला चालू था, नबी मौजूद थे, तो भी सहाबा इन्वॉल्व हो गए साजिश में, है ना? ये बात मानते हो ना आप? तो आप मेरी क्या हैसियत है? आज तो वही का सिलसिला भी बंद है। तो आज अगर हम कोई मसले में शिया राफ़िज़ी की साजिश का शिकार हो जाते हैं, जैसे ये मुतालबा कि अहले बैत की फजीलत बयान नहीं होती, ये मुतालबा उनका है, तो उनका मुतालबा नहीं अल्लाह के बंदा बरेलवी थे पहले। मेरी बात मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे। मैं आपको बता, पूरा परिवार मस्जिद से जुड़ा हुआ था और आज भी जुड़ा हुआ हमारा ना बरेलवी से, तो हम तो इनकी फजीलत शुरू से सुनते आए, ठीक है ना? और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फजीलत सुनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी सुनी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सुनी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की भी सुनी, सबकी सुनी हमने, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ आके हमारे को इनके नाम भुला दिए गए। नहीं, ये सब आपकी सोच है, ये सब आपकी सोच है, आपकी कम फहमी है, आपकी कम बोली साहब। हमें तो ये चीजों का कभी वो ही नहीं था, ये तो हमने यहाँ आया तो 10 साल से इधर दिमाग घूम गया हमारा। नहीं, ये तो एक वसा शैतान ने आपके दिल में डाल दिया तो हुआ ना। अरे आपको देखे मच्छी कौन खाएगा वाला काम है ना? नहीं ना, चलो ये बोलते बोलता तो समझ में आता, हमको तो यहाँ प्रैक्टिकल हुआ ना, आगे सब में बैठे रहिए। आपके वहाँ पर रमजान के फजाइल बनाए होते हैं बकरा ईद के? रमजान के होंगे ना, और कोई बकरा ईद के करे तो करा के इतने आलिम लोग कर भी जाते हैं, कोई को भरोसा थोड़े आलिमों का। नहीं, असल में जो करेगा आलिमों को भरोसा नहीं रहता आज के समय, वो भाई चल रही है भाई, वो करेगा तो गलती करेगा ना। अब जब कभी वहाँ इस इलाके में कभी किसी ने अहले बैत के ताल्लुक से कोई गलत बोला ही नहीं, सोचा ही नहीं, जैसे इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखी है ना? मेरी बात सुनो, अगर मेरी आपकी बात रुकूं, अगर पहले से सब चीज होती रहती ना तो ये दूसरों के दिमाग में चीजें बैठती नहीं, इतना बड़ा होते हैं, ये हमारे मन में होते हैं, तो इस बात से हमारे को वो चीज हमारे को बिल्कुल घर कर गई। मेरे को क्या कर गई? कईयों के कर गई। इंदौर के अंदर कई दिग्गज बैठे में बड़े बड़े के जो उनके दिमाग में चीज घर कर गई। खुशी ने हमने बोल के
उजागर हुए, कोई अंडर ग्राउंड बैठे हुए चुपचाप, उनसे बात होती है, बोलते हैं हाँ अगर आप मनहज सलफ समझे होते ना तो ये बात आपके दिल में कभी उतरती ही नहीं। अरे सब क्या समझते आप? उनके भी दिल में नहीं उतरी। आपने इंदौर के जितने साथियों का नाम लिया उनके दिल में भी नहीं उतरती, इसका मतलब मनहज सलफ से महरूम है। कोई मेरे कैसे महरूम है? हाँ। अपनी मर्जी से महरूम है भाई। आप ये बात समझ लो, मनहज सलफ ही निजात का जरिया है, और जो मनहज सलफ को छोड़ेगा वो कामयाबी निजात नहीं पा सकता। मनहज सलफ निजात मनहज सलफ के साथ मशरूत है। वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान। ये हक आपको तब बनता कि कोई अहले बैत की बुराई कर रहा होता और उस मस्जिद में दिफा नहीं हो रहा होता, आप बोलते मैं आपके साथ खड़ा था। अरे जबरदस्ती बुराई की बात नहीं, हम तो फजीलत चाहते हैं बस, इसके अलावा कोई नहीं। तो आपने जो बहुत मसले मसाइल ने उधर के क्या दो बेटा, सोशल मीडिया पे सब, मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया पे सब मौजूद है आजकल, सब मिल रहा है, कोई आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, थाली में सजा हुआ मिल रहा है। नहीं, ये जो मुतालबा आपने लाए हो ना, ये मुतालबा आपका नहीं है। सुनो, तो अपन को अपना वो बचाना है तो अपने को सब पहले खुल के बात करना पड़ेगी कि भैया ये नहीं ये चीज है। आप मेरी बात आप ठंडे दिमाग से समझो, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप गलत उसमें वे में ले आ रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी साजिश में आ सकता हूँ, यानी जैसे यार पूरी बात नहीं सुन रहे हो ना, फरिश्ते नहीं आप भी फरिश्ते नहीं, मैं भी फरिश्ता नहीं, मालूम अल्लाह के बंदो, आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे। जब आप सुन लोगे आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ, मिसाल के तौर पर शिया राफिज़ियों ने मेरे पास सोचा छोड़े कि भाई देखो अहले बैत पर बयान नहीं होते। अब मैंने ये मुतालबा उठा लिया कि अहले बैत पे बयान होना चाहिए। कहाँ दिया? जब ये मुतालबा उठा लिया मैंने कि भाई अहले बैत पे बयान होना चाहिए, है ना, अब अहले बैत की फजीलत पे बयान दे दिया, तो क्या वो हक अदा हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे मुतालबा मेरे सामने पेश किया उसका मुतालबा का माना मफहूम ये है कि अहले बैत की इस तरह फजीलत बयान की जाए कि सहाबा का नुक्स, सहाबा की बुराई, सहाबा को बुरा बोलना लाजिम आए, तब हक पूरा होगा। तो ऐसी फजीलत, एक मिसाल और देता हूँ, क्या था, एक मिसाल और देता हूँ, ऐसी बुराई हो। हाँ नहीं, आपने जिनका मुतालबा लिया वो तो यही चाहते हैं ना। आपको कैसे मालूम मैंने उनका मुतालबा किया? अरे भाई ये जुमला लाया किसी अहले हदीस ने बोला है बात? क्या किसने बोला 14 साल में बात? क्या बोली? आपको मनहज सलफ से दलील पेश करना पड़ेगी ना, अल्लाह के बंदो। दलील वाली मेरी बात सुनो, मेरे को तो बस इनकी फजीलत के बयान सुनना। तो भाई कौन मुनकिर है उनकी फजीलत का? तो मैं तो भाई दूसरे के बात देंगे सुनना। अल्लाह के बंदो, कौन मुनकिर है इनकी फजीलत का? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नहीं करोगे तो दूसरी जगह जाएगा आदमी सुनना। फिर मैंने बताया ना, यहूदी वाली खसलत है ना कि नखरे करना जबरदस्ती के। वो नहीं साहब, वो नहीं कि बिल्कुल आप अपना बयान करते रहोगे अपनी तरफ से और उनका किसी का बयान नहीं करोगे, तो वो तो गलती है ना। तो अभी मैं तो आपको हज़रत आयशा के ताल्लुक से बोल रहा हूँ, तो आप बोलो वो जिम्मेदार करेंगे, मैं क्यों करूँ? आप अहले बैत की फजीलत नहीं बयान कर रहे हो। नहीं, क्यों नहीं कर रहे? अभी मैंने आपसे कहा था कि हज़रत आयशा के ताल्लुक से मैंने आपको क्या बोला? मैंने मना करा कि आप खुद अहले बैत की फजीलत से अभी भागे। मैंने मना करा कि आपको मना किया ना आपने? आपने मना किया, आपने कहा मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सेंटर तय करता है। ऊपर से तय हो क्या आ रही है, ये ऊपर से तय हो क्या आ रही है? मैं बोल दूं आप अहले बैत के मुनकिर हो? नहीं, उनको हम बोल चुके हैं पहले। आपने कैसे हुक्म लगाया? क्या हुक्म लगाया? दूसरों पे हुक्म लगाने, अहले बैत की फजीलत बयान नहीं करते। अब मैं हुक्म लगाऊं इस अमल को देख के आपका क्या आप अहले बैत की फजीलत के मुनकिर है? नहीं, हमने तो लड़ाई इस बात की लड़ी ना। अभी मैंने आपसे पूछा हज़रत आयशा के दिफा पर आप करें तो आप नहीं बोलिए साहब। जो मेरे सामने देखिए, मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सामने आपका अमल आपको बता रहा हूँ खुल के। पहले तो आप पहले राउंड में तो कोई बात ही नहीं थी आपसे, आप खुल के बात हुई तो पूरी खुल के कर रहे हो ना। मेरी तो लड़ाई हुई थी इसी बात की, आप लोग बयान नहीं करते हो, आप लोग क्यों दबा रहे हो? एतराज तो बनता नहीं था ना भाई। मेरी बात तो सुनो, जमाना सोशल मीडिया पे सब चीज खोली गई है, तो फिर आप क्यों दबाते फिर रहो? आप भी बोलो। बस अलू हल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जिस चीज का इल्म नहीं, इल्म वालों से पूछो। एतराज करने का हक ही नहीं था यहाँ पर। काय का? अगर आपके सामने एतराज आया तो आप उलमा की महफिल में बैठ के इसको समझते, ना कि एतराज करते। यहाँ बहुत बड़ी गलती की आपने। समझा साहब, सब समझा हमने, सब समझा। मैं तो नहीं मान रहा हूँ अभी आपको। इतनी देर की गुफ्तगू में मैंने मान लिया कि आप अहले बैत का दिफा नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ।
अच्छी बात है ना, आप करो, अल्लाह अजर देगा इसका आपको। नहीं, ये तो जुमले बाजी हुई ना। आपने अहले बैत का दिफा नहीं किया मेरे सामने। जब हजरत आयशा की बात आई तो आपने शियों का मौक़िफ़ बयान किया है ना। आप हजरत आयशा को अहले बैत नहीं समझते, जैसे शिया नहीं समझते। आपके नजदीक सिर्फ हजरत फातिमा, हजरत हसन हुसैन ही है। जब तक उनका तस्करा नहीं होगा आप मानोगे ही नहीं। ये तो आप कह रहे हो। नहीं तो मैंने अभी आपके अमल से चेक किया हो ना। नहीं, मैं अपने आप से अमल से चेक कर लिया, अब मेरे अमल से तो आप काफी हो जाते, क्या बोलूं मैं? नहीं, नहीं हुए ही नहीं ना, फिर तक कोई अमल ही नहीं दिखा सकते आप इस गुफ्तगू में। अमल नहीं दिखा सकते? क्या अमल नहीं दिखा सकते? दिखा ही नहीं सकते ना, मैं तो दिखा रहा हूँ ना। लगा रहा हूँ, ये नहीं होगा तुम्हारा। नहीं है ना, ये तोहमत है। जो चीज आपने खुद कहा है, आपने खुद कहा है कि मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में, आपकी मस्जिद में आप अहले बैत की दिफा के लिए खुतबा नहीं करा रही हो और दूसरों को ढोल रहे हो। अब आपने जो आज तक देखिए, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला जो लोग जितना बड़ा ईमान का दावा करते हैं, अल्लाह तुमको ऐसा आजमाइश में डालता है। पता लग रहा आप दूसरों को बोल रहे थे अहले बैत का दिफा नहीं कर रहे, आप पर आ गया कि आप खुद दिफा नहीं कर रहे हो। हमने सब बोल दिया इनको। कब हजरत आयशा के दिफा पे खुतबा करा रहा है आपकी आजाद नगर मस्जिद में? नहीं, इनके खड़े हो रहे थे। लोगों को लगा जो जिम्मेदार है ना बड़े हमसे, और भी हम थोड़ी बड़े। अभी मेरा मुतालबा है, मेरा मुतालबा है, आप कब दिफा पे हजरत आयशा की खुतबा करा रहे हैं आपकी मस्जिद में आजाद नगर इंदौर में? बताइए। नहीं, ये तो इनसे बात करना पड़ेगी, बड़े जो जिम्मेदार बैठे। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप पहले। हमने खुद फिरने कर लिया साहब, ये मारा कूटी तक की बातें आ गई थी, बहुत सारे घमासान हो गए थे यार ये मौजू को लेके। अभी आप फिर लेके आ गए मौजू, फिर रखने जाएंगे तो फिर ये लड़ाई झगड़ा होना है। नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, नहीं होना। देखिए दीन के बारे में बोलेंगे तो उनका ही दिमाग चला। सुनिए, गालिबन सूरह अनाम की आयत नंबर 115 या 121 है। उसमें साफ तौर पर अल्लाह ताला ने बात बयान फरमा दी कि शैतान अपने दोस्तों के दिलों में बात डालता है कि वो तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुमने उसकी इताअत की, यानी मालूम हुआ कि दीन की बात में झगड़ा करने वाला शैतान का मुकल्लिद होता है। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको हक है आप इल्मी इख्तिलाफ करें, दलाइल के बुनियाद पे इल्मी इख्तिलाफ करें, आप जैसे बहस करें, मुबाहिसा करें, रोज करें, हमेशा करें, कोई हर्ज नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन आप इसका अगर झगड़े पे उतर आए तो आप शैतान के मुकल्लिद। तो यही तो होता है यहाँ पर, यही हुआ। नहीं, उनको लोगों को मैं आपको एक तजुर्बा बताऊं। एक बरेलवी को मैंने बात बोला था, जो बरेलवी था वो, और हमेशा अहले हदीस का मजाक उड़ाता है। जब मैंने उसको कुरान की आयत करीमा सुनाया, वो इतना डर गया। उनने 15 साल हो गए आज तक मेरे से सलाम दुआ बंद नहीं किया, और झगड़े वाली नौबत कभी नहीं लाया। अगर वहाँ के इंदौर वाले अगर अभी भी झगड़ा करते हैं तो अहले हदीस हरगिज नहीं है, वो शैतान के मुकल्लिद है, मुकल्लिदों से बदतर है, तो झगड़े पर उतर आए। ये उनका मिजाज बनाना पड़ेगा मनहज के लिए। तालीम है हमारे आपके। एक मिनट से, हाँ क्या चीज है? काले पेज वाली 10 वाली कॉपी देख तो वहाँ है क्या? चप्पल पिन का जा। हाँ जी जी। मैं कहा बरहानपुर के तो आलिम है अपने वहाँ, आपके तो वो होंगे ना, करीबी होंगे। वो कौन आलिम साहब जो है? यहाँ तो कोई नहीं है बरहानपुर में आलिम, यहाँ तो सब फारिगीन है। नहीं, हमारे वहाँ जो है। हाँ तो हमारे यहाँ से तो कोई आलिम बना ही नहीं ना अभी तक, फारिग है सब। अरे जो हमारे आजम नगर में जो आलिम है ना, आलिम नहीं हो, फारिगीन है। हाँ, आलिम उसको नहीं बोलते, मदरसे से पढ़ने वाले को फारिग बोलते हैं। वो जो जैसे मौलाना बोलते हैं। मौलाना बोलिए, मौलवी बोलिए। मौलवियत, आदमी मौलवियत करता है मदरसा पढ़ के, मौलवी बोल सकते हैं, मौलाना बोलते, आलिम नहीं। आलिम नहीं हो। आलिम तो उसे कहा जाता है जिसे कुरान के नासिख व मंसूख का पूरा इल्म हो और अहादीस की सहज सनद का इल्म हो, और फिर उसके बाद वो बाअमल हो। अच्छा। हाँ, बेअमल को भी आलिम नहीं कहा जाता। तो फारिग बोले तो क्या डिग्री है? हाँ, फारिग है क्या? फारिग मतलब जैसे आप मदरसा पढ़े, आप स्कूल में गए थे ना, कॉलेज में गए थे, आपको स्कूल से फारिग होने के बाद आपको वहाँ से टीसी मिली ना, टीसी मिली ना, वो फरागत है आपकी कि आपने इस स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, 12वीं तक की, 12वीं के बाद ज्वाइन करना आपने? जी, तो वो फरागत है। बायो लिया जो लिया तो वो नहीं लिया इन्होंने अभी। तो ये मदरसे से पढ़ने के बाद जो लोग निकलते हैं ना, तो ये उनको शहादा कहते हैं। उस पे लिखा भी रहता है शहादा कि हमारे मदरसे में ये कोर्स पढ़े हैं। अच्छा, आलिम नहीं हुए अभी वो। आलिम ऐसे कोई अल उलमा वरसुल अंबिया, हर आदमी मदरसा पढ़ के अंबिया का वारिस बन जाएगा क्या?
اس کے عملوں کے ٹھکانے نہیں, اس کی فجر کے ٹھکانے نہیں, اس کی نمازوں کے ٹھکانے نہیں. وہ مساجدوں سے بغض رکھتا ہے, مسجدوں میں 5-10 سال نہیں جاتا. پالیٹکس کے پولیٹیکل اختلاف کو لے کر مسجد میں نہیں آتا جو نماز پڑھنے کے لیے, وہ عالم کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ صحیح بات. اور ان کو عالم بولنے غلو ہے. یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی خرابی ہے, غلو ہے. آپ کسی کو مقام مرتبہ سے نہیں بڑھا سکتے, شرک یہیں سے شروع ہوا تھا. تو فارغین ہے وہ. اچھا, ہاں, ان کو عالم نہیں کہا جائے گا, عالم مانا بھی نہیں جائے گا. اب یہ سب نہیں, یہ علمی باتیں ہیں, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھو انبیاء کا وارث ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بہت دن بعد میری کسی سے اتنی بڑی بات دیکھیے ٹھنڈا پڑ گیا تھا ہم تو. جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ آپ کے کانوں تک منہج سلف پہنچے. ہاں نہیں, اچھی بات ہے. دین کی بات بہت کرنا چاہتا تھا, باقی لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا تھا. بدنامی سے نہیں ڈرنے کا, دیکھو اللہ کے دین, ارے بھائی بات رکھ رہے ہیں سب, ہمیں سمجھا. سنیے, آپ اگر بدنام ہو رہے مان لو, ہے نا, تو آپ کس کے لیے بدنام ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہم تو. تو اللہ کے لیے جب آپ بدنام ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. ارے آپ کو دنیا میں ایسی عزت اور ایسا مقام مرتبہ دے گا جو یہ دنیا والے جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہیں, یہ گھنٹہ نہیں دے سکتے آپ کو. ہاں بالکل. تو پھر آپ کیوں مایوس ہو رہے, کیوں غمگین کر رہے ہیں کہ لوگ رسوا کر رہے ہیں مجھے؟ میں تو خوش ہوتا ہوں بھیا تو اندر بڑے لڑے جھگڑے ہو جائیں گے تمہارے. دیکھو یہ تو صحابہ اکرام جیسے با اخلاق با علم والے سے بہتر اپن ہے کیا؟ نہیں ہے نا. جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی وہ ان چیزوں سے نہیں بچ سکے, آپ میں کیسے بچیں گے؟ نہیں بچ سکتے. تو آپ نے وہ دعا سنی ہے, ھذا من فضل ربی؟ ہاں جی. اچھا, اس دعا کے آگے کا ٹکڑا معلوم ہے آپ کو؟ نہیں, آگے کا نہیں معلوم. اچھا, یہ دعا کیوں پڑھی تھی انہوں نے؟ بھول نہیں, یہ ایک مسلمان قوم کی پوری امت کی بات کر رہا ہوں. پوری امت کی اتنی بڑی محرومی ہے. اصل میں لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے؟ ھذا من فضل ربی آپ دیکھو گھروں پہ لکھا ہوا ہے نا, دکانوں پہ لکھا ہوا ہے. تو کیا کسی نعمت کے ملنے پر ایوب علیہ السلام کون سے نبی تو انہوں نے دعا کی تھی؟ ہاں جی. نہیں, یہ دعا کہاں کی گئی تھی معلوم ہے آپ کو؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا تو اس خوشی میں انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے رب نے مجھے آزمایا, میرے رب کا فضل ہے. تو یہ جو ہم ذمہ دار بنے ہیں اور ہم پر جو آزمائشیں آئی ہے اور اختلافات آئے ہیں, تو اس سے ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. ہاں جی. بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم کو آزما رہا ہے, لوگوں کو آزما رہا ہے. ہمارا منہج سلف تو یہ ہے کہ آزمائش پہ خوش ہوتے اور آپ پریشان ہو رہے ہو. میں تو بولتا ہوں ہماری جماعت میں جو اختلافات ہوتے ہیں یہ جماعت کی خوبصورتی ہے, اور آپ اختلاف سے پریشان ہو رہے ہو. تو آپ منہج سلف کدھر سمجھے, انبیاء کا طریقہ کدھر سمجھے؟ انبیاء پہ تو اللہ تکلیف دار ہے. ایوب علیہ السلام پر 18 سال کی بیماری دیا اور اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے, اللہ تعالیٰ کا فضل مان رہے اس کو. اور یہ امت ہے جو پریشان ہو رہی ہے. تو ہم نے منہج سلف چھوڑ کے شیعہ رافضیوں کا منہج اپنا لیے, اور یہ لوگ کیا بولیں گے, ارے ایسا بول دیں گے, ارے بولنے دے, وہ کوئی خدا ہے؟ ارے ہے نہیں, اندور میں نہیں, ساری چیزیں نہیں, صاف ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا. اللہ کی ذات کو امید رکھو, منہج سلف پر کام کرو اور منہج سلف کے مطابق کام کرو. کوئی آ جائے نخرے بھائی, ایسا نہیں کیے ویسا نہیں, وہ نخرے نہیں اٹھانے کا. اپن نخرے اٹھانے کے لیے منہج سلف ذمہ دار نہیں بنے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں بنے, ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے نہیں بنے, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بنے. منہج سلف کے مطابق ہوگا لیں گے, منہج سلف کے مطابق نہیں ہوا دیوار پہ مار دیں گے. بھوکتے رہے کتنا بھوکنا ہے, اور چلاتے رہے کتنا چلانا ہے. تیرے کو ہم سیلری دیں گے بھوکنے کی, کیا بولنے کا؟ بالکل. تو ہماری مخالفت پہ ہماری سیلری لے, کیونکہ ایسا کون ملے گا جو فری میں آپ کو آپ کے گناہ معاف کروا دے؟ بالکل. بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو فری میں ایسے ورکر مل جاتے ہیں جو ڈیوٹی بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں اور پیسے بھی نہیں لیتے. تو یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے. اختلاف سے کبھی نہ ڈرے اور اس سے کبھی نا امید نہ ہو, بلکہ یہ تو آپ کو آپ کتنے ثابت قدم ہیں, آپ کا ایمان, آپ کا نہج کتنا پکا ہے, یہ آزما اللہ تعالیٰ آپ کو. اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ مخلص ہیں اور کتنے بےایمان ہیں, اللہ آپ کو آزما رہے.
اور ان کو جو الگ کر رہے اللہ تعالیٰ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی خالص جماعت کو ایک ساتھ رکھیں. بالکل. اب آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا وہ یہاں کے بہت بڑے مخالف ہیں. اچھا. ہاں یہاں وہاں مئو میں بھی انہوں نے 2 جماعتیں کر کے چھوڑ دی تھی اور ان کو وہیں سے نکالے مئو سے, اور یہاں پر بھی انہوں نے یہ حل کی. ابھی کیا کیا انہوں نے ایک پروگرام کرائے تھے, نہ برہانپور کے امیر سے اجازت لیے نہ اس علاقے کے امیر سے اجازت لیے. اچھا. اور دونوں امیر وہاں نہیں, یہ پروگرام ہو گیا. جب ان سے پوچھا گیا, لوگوں نے پوچھے کہ بھائی امیر کے بنا, امیر کی رہبری کے بنا کیسے کرا لیے, تو بولے ہم نے عبدالصمد صاحب کو امیر مان لیے تھے نا. اچھا. اب بتاؤ دیکھو آپ یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ وہی ہاں یہ وہی مسئلہ آ گیا نا آپ کا. کون سا معلوم ہے کہ اس نبی کی فضیلت بیان کرو اس نبی کی عظمت کم کرنے کے لیے, اس صحابی کی فضیلت بیان کرو اس صحابی کی عظمت کم کرنے کے لیے, اہل بیت کی فضیلت بیان کرو صحابہ کی عظمت کم کرنے کے لیے. تو اس کو امیر بنا لو اس امیر کو گرانے کے لیے. اچھا اچھا. تو ایسو کا آپ عالم بولو گے, ایسو کا عالم مانو گے؟ اب ہم کیا بول سکتے ہیں. یہ آپ کے کان پہ بات ڈالو, پوچھنا کر, پھر آپ کو خود ہی حقیقت پتہ چل جائے گی نا. چلے کافی دیر بات ہوئی, پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں نا. کیا ندیم بھائی نام آپ کا؟ ہاں جی جی جی. کتنے نمبر دے آپ کو میرا؟ ارے گروپ میں سے نمبر ملا نا, گروپ میں چلتے رہتی ہے نا, میرا کام ہی یہی ہے. اچھا اچھا. ہاں چلو انشاءاللہ ہوگی. ندیم بھائی بولا نمبر سیو کرتا ہوں میں آپ سے. جی کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.